اتنا برکتوں والا اور مبارک مہینہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، پھر اس کے بعد آگے تسلی دی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ امام راضی علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی مشقت ہو، اگر کسی ایک شخص کے اوپر ہو تو اس کو مشقت بڑی لگتی ہے، تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے کہا جب وہ مشقت سب کے اوپر ہو تو وہ مشقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی واویلا کر رہا ہو تو بندہ اس کو تسلی کے لیے کیا کہتا ہے کہ یار یہ سب اس مشقت میں ہے، تو اس کو ہلکی ہو جاتی ہے اور تسلی ہو جاتی ہے۔ تو ایک مشقت کا عمل تھا روزہ، تو اللہ نے ساتھ تسلی بھی دی ہے کہ گھبرانا نہیں، یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اب ایک مشقت کا کام ہے۔ اب یہ بندہ جب کرے گا، روزے رکھے گا، تو جس طرح کہ کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، دانہ بوتا ہے، اور اس کے بعد رات کو سردیوں میں بھی پانی لگانا پڑتا ہے، تو اس کی اپنی باری کے اوپر جا کر پانی لگاتا ہے، ساری مشقت کرتا ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے، ایک نتیجے کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ثمرہ ملنا ہے، اس فصل کٹے گی، اس کے بعد اناج آئے گا، تو اس نتیجے کو سامنے رکھ کر ساری کی ساری مشقت کر لیتا ہے۔ یا اللہ اب روزہ تو فرض کر دیا اور تسلی بھی دے دی کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، تو یا اللہ اس میں ملے گا کیا؟ تو اللہ نے آگے بتا دیا لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنا دوں گا، متقین کے جماعت میں، اس زمرہ متقین میں آپ لوگوں کو شامل کر دوں گا۔ اتنا بڑا اعزاز روزے کی برکت سے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اور اس کو کیا ملے گا، فرمایا کہ متقی بنا دوں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی، اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب ایک نتیجہ تو یہ دیا کہ متقی بنا دوں گا، اور متقی کون ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جنت کے قرآن میں وعدے کیے گئے ہیں۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کے یہ صفت آ جانے کے بعد انسان گناہ کرتے ہوئے جھجکے، اور گناہ کرتے ہوئے اس کا دل مطمئن نہ ہو کہ گناہ کی طرف اس کا دل راغب بھی نہ ہو، اس کو ملامت کرے دل، تو فرمایا کہ یہ متقین کی صفت اس کو مل چکی ہے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی خشیت آڑے آ جائے۔ اب روزے کے اوپر ایک نتیجہ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ دوسری چیز الصوم لی، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اب ایک بادشاہ ہے، کسی کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی کام کرتا ہے بادشاہ، تو اس کو کہتا ہے فلاں وزیر سے اس کا انعام لے لینا، یا فلاں انعام تجھے دے دوں گا، لیکن بادشاہ کوئی ایسا خاص کام بتائے کہ اگر یہ تو کر لے تو اس کا انعام آ کر تو مجھ سے لے لینا۔ تو روزہ ایسا خاص عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر یہ دوں گا یہ دوں گا، اللہ نے یہاں پر ایک اور بات بتا دی کہ میرے بندے کہاں متقی بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر بھی فضائل ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا اے بندے مجھ سے آ کر لے لینا، اس کا انعام میں خود دوں گا اے بندے، یہ وہ عمل ہے کہ اس کی جزا میرے سے آ کر لے لینا۔ صوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اب یہ بات اور بھی بڑھ گئی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اللہ جس کو مل جائے، جس کی جزا اللہ خود ہو، تو اس کو پوری کائنات مل گئی۔ جس طرح کہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی میرے محل میں آیا اور کسی چیز پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا تو وہ چیز اس کی، تو کسی نے آ کر سونے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے اشرفیوں کی تھیلیوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن ایک آیا اس نے آ کر بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو اب اللہ فرمانے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں ہی اسی کی جزا ہوں، میں اے بندے میں تجھے مل جاؤں گا۔ اب جس کو اللہ مل گیا تو اس کو پوری کائنات کی خیریں بھی مل گئی، آخرت بھی اس کی بن گئی، اس کو جنت بھی مل گئی۔ اب روزے کے اوپر فضائل کتنے ہیں، سر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، یا گرمی کی شدت ہے، روزے کو چھوڑ دینا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ برکتوں کا دیا ہے۔ حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان فی الجنت بابن یقال لہ ریان، فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزہ دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ وَيُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ، قیامت کے دن آواز لگے گی کہ کہاں ہے روزے دار،
کدھر ہیں روزے دار؟ تو فرمایا فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم، فرمایا کہ روزے دار اٹھ کے چل پڑیں گے اور روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت کہ جو روزے رکھتے ہیں، تھوڑی سی مشقت صبح سے شام تک کی، اس کے اوپر اللہ ایک تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا انا اجزی بی، میں اس کی جزا دوں گا، مجھ سے آ کے اس کا انعام لے لینا۔ اور ایک روایت میں انا اجزا بی، میں خود اس کی جزا ہوں، تمہیں مل جاؤں گا۔ اور یہاں فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں دروازہ اعزاز ہے، اور ریان اس کا نام رکھا روزے کی نسبت سے۔ ریان کہتے ہیں کہ سیرابی سے بھرپور دروازہ، ایسا سیراب، کیونکہ روزے سے پیاس لگتی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو نام بھی وہ دیا کہ باب الریان، روزہ داروں تمہارے لیے دروازہ ہے، اور اس کا نام ریان ہے کہ سیرابی سے پر ہے، سیراب کر دے گا تمہیں اس جنت، اسی دروازے سے اعزاز کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور آواز لگے گی کہ این الصائمون، کدھر ہے روزہ رکھنے والے، وہ چند گھنٹوں کی مشقت کرنے والے، اور سال بھر میں وہ بھی ایک ایام معدودات۔ اللہ نے قرآن میں آگے یہ بھی کہا ہے لعلکم تتقون، ایام معدودات آگے کہہ کر بتا دیا چند گنتی کے دن ہے، ایک مہینہ ہے، 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ رکھ لو، اتنے بڑے بڑے انعامات تمہارے لیے تیار ہیں۔